امریکہ کی نظر میں ہم برا نہیں ہونے چاہتے تو یہ ہر مطالبات بھی مانیں گے، ہر شرطیں بھی مانیں گے، سب کچھ کریں گے اور الزام بھی نہیں اترے گا۔ اور ان کا جو مقصد تھا یہی تھا، کسی کے اوپر الزام لگانا اور کسی کے اوپر وہ لگا کے اپنے مطالبات کو منوانا۔ یہی الزام عمران خان کی حکومت میں بھی لگ سکتا تھا، حالانکہ اس ٹائم تو مذہبی تحریکیں زیادہ ایکٹیو تھی، خاص کر تحریک لبیک۔ آرمی کے اوپر بھی پاکستان میں پورا الزام لگ رہا ہے کہ یہ پاک آرمی امریکہ کی غلام ہے۔ اب پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ امریکہ کی غلام ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ان کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو پورا نزلہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ پاک آرمی کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے پاکستانی نیوکلیئر اثاثے کو لے کے، پوری میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا، بس ہر طرف یہی خبر چل رہی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت رکھوں گا جو میڈیا کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ بالکل کام کی جو چیز ہوتی ہے وہ میڈیا آپ کو نہیں بتاتا ہے، اس کو نیشنل انٹرسٹ سمجھ کے ہمیشہ عوام سے چھپایا جاتا ہے۔ لیکن کامن سینس ہے کہ اللہ کی ذات نے ہر آدمی کو عقل شعور دیا ہے، اگر وہ غور کریں سوچیں تو سب حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اس چیز کے اوپر غور تو کرے۔ سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ جو بائیڈن نے بیان دیا ہے پاکستانی نیوکلیئر اثاثے کو لے کے، اس نے یہ بیان کیوں دیا؟ کیا مقصد ہے اس کا یہ بیان دینا؟ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کا اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے مطالبات ہیں؟ ایسے امریکہ پاکستان کے اوپر الزام کیوں لگاتا ہے؟ کب لگاتا ہے؟ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کے سیاستدان جو سب سے زیادہ عوام کے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات نے عوام کو پیدا تو کر دیا، اب ان کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ بس ہمارے مسیح یہی سیاستدان ہیں۔ ان کے کرتوت، ان کی حقیقت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ان کے فیلئر یا ناقص پالیسی کی وجہ سے یا خارجہ پالیسی کی وجہ سے، یا ان کے ایک دوسرے کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ان سے پوائنٹ اٹھائے جاتے ہیں، ان سے انٹرنیشنل میڈیا، یورپی یونین ان سے کیا مقصد لیتی ہے، کیا کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے بیان میں، ویک پوائنٹ کیا ہوتے ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے، سب اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ان کو جو انہوں نے ریئیکٹ کیا، کیا ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پاکستانی سیاستدان ہو گئے، اپوزیشن ہو گئی، سب اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، جو بائیڈن نے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بائیڈن نے بیان دیا ہے اس کا متن کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وہ بے قاعدہ قسم کے ہیں، یعنی بے ترتیب قسم کے ہیں، کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے، اس لیے پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ اگر وہ صرف خطرناک ترین ملک کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اس پورے بیان کا کچھ الگ ہی مطلب نکلتا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نا کہ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، اس سے اب اس کا جو معنی ہے، ان کا جو مطلب ہے وہ بالکل الگ نکلتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر پاکستانی، اس نے نیوکلیئر اثاثے کے اوپر ذکر کیا ہے، وہ اگر یہ نہ کہتا کہ بھائی پاکستان کے جو پاکستان ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، تو اس کی بات کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اتنے غیر محفوظ ہیں کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم جا کے ان کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور دہشت گرد تنظیمیں ہی ہیں کہ جب ان کے پاس ایسے ہتھیار آ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، کسی بھی اپنے مخالف کے اوپر وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ لہذا پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے، جو دفاعی سسٹم ہے، وہ تو کنٹرول میں ہے، وہ تو ایک پراپر طریقے سے بین الاقوامی قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جہادی تنظیمیں، یعنی کہ جو دہشت گرد جن کو سمجھتے ہیں، جب مذہبی تنظیموں کے اوپر سب سے پہلا اس کا اٹیک تھا کہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، دو طرح کا کام کرنا چاہیے، ایک اپنے اثاثے محفوظ کرنا چاہیے، ایک مذہبی تنظیموں کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہ نیوکلیئر اثاثوں تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا، یہ بات کر کے دوسرا ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی مطالبات منوانا، ایک بے بنیاد قسم کا الزام لگا کے پاکستان کے اوپر پھر ان سے مطالبات منوانا،
یا ان کے بہت خطرناک قسم کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے امریکہ کا کسی اپنے مخالف ملک کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف ایسے جھوٹے پراپیگنڈے کرنا۔ یہ تو مقصد ہو گیا اب امریکہ کا، اور امریکہ نے انڈائریکٹلی فوج کے اوپر الزام لگایا، یعنی کہ اس نے کہا ہے پاکستان اور پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہے، دفاعی سسٹم کس کے کنٹرول میں ہے، سویلین کا تو اس میں کوئی کردار بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جتنا بھی امریکہ فیلیئر دکھا رہا ہے وہ پاک آرمی کا دکھا رہا ہے، اور برا بھلا پاکستان آرمی کو کہہ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ دوسری طرف پاکستان آرمی کے اوپر بھی پاکستان میں پورا الزام لگ رہا ہے کہ یہ پاک آرمی امریکہ کی غلام ہے۔ اب پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ امریکہ کی غلام ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ان کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو پورا نزلہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ پاک آرمی کے خلاف، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اب اس کا جواب سیاستدانوں کو کیا دینا چاہیے تھا؟ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جب یہ بیان دیا تو کچھ حکومتی حلقوں سے یہ بیانات سامنے آئے کہ جو بائیڈن کا جو بیان تھا وہ ان افیشل تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر حکمران جماعت اور اپوزیشن والے، عمران خان ہو گیا، بلاول ہو گیا، سب لوگوں نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ انہوں نے ایک دم ریئیکٹ کیا کہ نہیں، امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہیں، وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایسے ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ دفتر خارجہ میں اس کے سفیر کو بلایا گیا، وہ مذمت کی گئی، اس کو یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی، یعنی شدید قسم کا ریئیکٹ دیا پاکستان نے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، اگر الزام کو آدمی اگنور کر دیتا ہے، اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا ہے، تو جو الزام ہوتا ہے وہ بے معنی بے سود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو الزام لگاتا ہے، آگے سے شدید قسم کا ریئیکٹ آتا ہے، پورا طوفان برپا ہو جاتا ہے، میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہی خبر ڈسکس ہونے جاتی ہے، تو الزام لگانے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، ڈسکس شروع ہو جاتی ہے، صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی صفائی دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک خبر کو پوری دنیا میں اہمیت دینا۔ وہ تو امریکہ کامیاب ہو گیا، اور کس نے کامیاب کی؟ ہمارے ہی سیاستدانوں نے۔ اب ان لوگوں نے بڑی بڑی صفائیاں دینی شروع کر دی۔ اتنی ان میں غیرت اور ہمت تو ہے نہیں کہ اس کو کہتے بھائی یہ چھوڑو، اس کے اوپر خبردار، ٹی وی کے اوپر ایسی خبر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو کر نہیں سکتے۔ پھر ان کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں آئے کہ یہ صفائیاں دیتے، پھر یہ صفائیاں بھی دیں گے، مطالبات بھی منیں گے، کہیں گے کہ جو ہمارا باپ ہے نا امریکہ، اس نے جو ہمارے اوپر الزام لگایا نا، وہ ہم نے الزام کسی طریقے سے صاف کرنا ہے۔ ہمارے سفید قسم کے جو ایڈریس کے اوپر ایک کالا قسم کا امریکہ کا داغ ہے نا، وہ بہت برا لگ رہا ہے، وہ ہم نے اتارنا ہے۔ امریکہ کی نظر میں ہم برا نہیں ہونے چاہتے، تو یہ ہر مطالبات بھی مانیں گے، ہر شرطیں بھی مانیں گے، سب کچھ کریں گے، اور الزام بھی نہیں اترے گا۔ اور ان کا جو مقصد تھا یہی تھا، کسی کے اوپر الزام لگانا اور کسی کے اوپر وہ لگا کے اپنے مطالبات کو منوانا۔ اب تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ امریکہ کا مقصد کیا تھا، اور ہمارے سیاستدانوں کا ریئیکٹ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ایسا بیان دینے کی اس کو اب ضرورت کیوں پڑی۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے تو لگایا جھوٹ ہے، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے الزام لگایا پاکستان کے اوپر۔ یہی الزام عمران خان کی حکومت میں بھی لگ سکتا تھا، حالانکہ اس ٹائم تو مذہبی تحریکیں زیادہ ایکٹیو تھی، خاص کر تحریک لبیک۔ تو اس ٹائم کہہ دیتا امریکہ کہ بھائی پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، لیکن نہیں کہا ہے، اب کہہ رہا ہے، اب فوج کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ یعنی کہ جو امریکہ کا مقصد ہے نا جو بائیڈن کا، تو وہ اصل تو ٹارگٹ فوج ہے نا، پاکستان کا دفاعی سسٹم ہے نا، اب کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کب کر رہا ہے؟ کہ جب اس کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اسی کی لائی ہوئی حکومت ہے، اور اسی کا ساتھ دینے والی فوج ہے، اور اسی کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے۔ اور کون سا امریکہ الزام لگا رہا ہے؟ جو عمران خان لا رہا ہے۔ اور دونوں جو الزام لگا رہا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان آرمی۔ اور اب 5-6 مہینے پہلے چلے جائیں، پشاور جلسے میں عمران خان کیا کہتا ہے
آپ لوگوں کو معلوم ہے پشاور جلسے میں کھڑا ہو کے عمران خان کہتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت اگر ایسی رہی تو پاکستان کے ایٹمی کلیئر اثاثے بھی محفوظ نہیں ہیں. سب لوگوں کو معلوم ہے یہ اسی عمران خان نے کہا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ انڈیا, اسرائیل اور امریکہ ہے. اور پاکستان کمزور کس سے ہوتا ہے؟ پاک آرمی سے. اس کو متنازع بنا دو. یار اتنی صاف کلیئر فلم آپ لوگوں کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ہر طرف سے نزلہ کس کے اوپر گرایا جا رہا ہے؟ پاک آرمی کے اوپر گرایا جا رہا ہے. ناظرین, میڈیا کبھی حقیقت آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا. وہ ہمیشہ آپ کو متنازع خبر, یعنی کہ جو حقیقت ہوگی وہ نہیں بتائے گا. بس اس کے اوپر وہ نمک مرچیں لگا کے, تڑکا لگا کے, خبر بنا کے اپنا پوائنٹ سکورنگ کریں گے, اپنا چینل چلائیں گے, اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, صحافی آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن ناظرین, جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی. میں کئی بار, کتنے بار یہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا جو وہ ہمارا پورا سسٹم ہے, اس سسٹم میں جتنے سیاستدان جو ہم کو ڈیلی ٹی وی کے اوپر ان کے جو تبصرے ہوتے ہیں, ان کے جو بحثیں ہوتی ہیں, ان کے جو اقدامات ہوتے ہیں, یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. جو حقیقی اصل قسم کی جو سٹوری ہے وہ پیچھے چل رہی ہوتی ہے, جو عوام سے چھپائی جاتی ہے. کوئی بھی امریکہ کی غلامی سے نہیں نکلنا چاہتا ہے, بلکہ وہ یہ تو بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ ہماری تعریف کرے, چاہے کوئی بھی سیاستدان ہے. اور پوری دنیا کو, امریکہ کو, یورپی یونین کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا وہ پاکستان سے ہے. اور پاکستان سے کیا ہوا کہ وہ ایٹمی طاقت ہے, پاکستان کی آرمی بہت اچھی ہے, اور پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایکٹیو ہے. وہ کوئی غلط کام پاکستان میں نہیں کرنا چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بڑی بڑی بلڈنگیں, جو ہمارے حکمران بھی چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن 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 کرپشن, بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری, مہنگائی بڑھ گئی ہے, غریب عوام مر رہی ہے, میڈیا میں جائیں گے عوام بھوکی مر, کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے. اللہ کی ذات نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے کھانا دینا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ عرب کنٹری کی طرح پاکستان کو پیسے کی لالچ دے کے ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں, ان کے پاس مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو, اوڈیاں گاڑیاں سب کے پاس ہوں, اور ان کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ پورا ہمارے ہاتھ میں ہو, اور ان کا جو ریموٹ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہو, دبئی کی طرح, سعودیہ کی طرح, قطر, عمان, سب کی طرح, تاکہ یہ کچھ بھی نہ کر سکے, صرف ان کو پیسے کی ہڈی, ڈالروں کی ہڈی دے دو. ہم کو معلوم ہے 15 سال یورپ میں, دبئی میں رہے ہیں, بی ایم ڈبلیو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, لیکن ان کی فوج نہیں ہے, امریکہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے. کیا عزت ہے ان کی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری جو قوم ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. ہاں, وہ پیسوں کی لالچ میں پڑ جائے گی, اور میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی, یہ سب کچھ معلوم ہے. لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, اسلام کی تاریخ سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی جہل بن کے رہے, بیوقوف بن کے رہے, اسلام سے دور رہے. بس ہم اپنے بینک بھرتے رہیں گے, اپنی کرسی میں بیٹھے رہیں گے, اقتدار میں بیٹھے رہیں گے. یہ نہیں ہے ناظرین. پاکستان کی تاریخ اٹھا لو, کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کریں گے. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم شرعی قانون کے تحت ترقی کریں گے, ہم قرآن کو سامنے رکھ کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں. کسی نے نہیں کہا ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ فلاں لٹ کے لے گیا, فلاں کرپشن کر کے لے گیا, فلاں غریبوں کا پیسہ لے گیا, آپ کے ٹیکس کا پیسہ لے گیا, اس نے اتنے فلیٹ لے لیے, اس نے اتنی جائیداد لے لی, میں آؤں گا, میں اس کو لٹکاؤں گا, میں آپ کا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. یہی ڈرامہ 75 سالوں سے چل رہا ہے, اور 75 سالوں سے قوم ان کے اوپر یقین کر رہی ہے کہ ہم اس قوم کو عقل مند اور باشعور کہیں. کبھی کسی سیاستدان نے کسی اپنی مخالف کی پیسے واپس کیے, اس کو کرپشن کے اوپر ثابت کر کے اس کو پھانسی پہ لٹکایا؟ نہیں لٹکایا. اسی طرح بے وقوف بن رہے ہیں, اور بار بار بن رہے ہیں, اور بنتے رہیں گے جب تک آپ کسی صحیح العقیدہ مذہبی لوگ جو صحیح معنی میں پاکستان میں شرعی نظام نافذ کریں, اور اس پاکستان کو جو پاکستان بننے کا مقصد تھا اس مقصد کے اوپر لے کے آئیں. اتنے تک یہ سب ڈرامہ چلتا رہے گا, کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں ہے, اور یہی حقیقت ہے, باقی سب جھوٹ ہے.
रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।